أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ آج ہم جس اخلاقی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے صلۃ الرحم، یعنی صلہ رحمی۔ صلہ کے لغت میں معنی ہے احسان کے، احسان عربی والا احسان نہ کہ اردو والا۔ عربی میں احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اور رحم کا مطلب ہے عزیز و اقارب، رشتہ دار، یعنی صلۃ الرحم یعنی اپنے عزیز و اقارب سے بھلائی کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ ایک گلاس پانی سے ہی کیوں نہ کرو، یعنی کہ یہ بھلائی ہے، کسی کو پانی پلانا بھلائی ہے، یعنی یہ مختصر ترین کم ترین صلہ رحمی امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اگرچہ اس سے ہی آپ کر سکتے ہو تو اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرو، ان سے بھلائی کرو۔ امام صادق علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے فرمایا سلو ارحامکم ولو بالتسلیم، یعنی امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے بھلائی کرو اگرچہ سلام سے ہی کیوں نہ کرو، یعنی یہ کم ترین درجہ ہے صلہ رحمی کا۔ سلام حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی سلامتی کی دعا دینا، یعنی کہ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اس کے بہت سے آثار اور برکات ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم فقط اس کے چند ایک آثار اور اس کی برکات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الرحم تحون الحساب یوم القیامہ وہی منسأۃ فی العمر وتقی مسار السوء وصدقۃ اللیل تطفئ غضب الرب۔ امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو صلہ رحمی جو ہوتی ہے یہ تحون الحساب یوم القیامہ، یعنی روز قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی خدا اس کا حساب کتاب ہلکا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ زیادہ سخت گیری خداوند متعال اس شخص کے ساتھ نہیں کرے گا جو صلہ رحمی کرے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهِيَ مَنْسَأَةٌ فِي الْعُمُرِ، یعنی صلہ رحمی جو ہے انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَقِيَ مَصَارِعَ السُّوءِ، یعنی بری موت سے انسان کو یہ صلہ رحمی بچاتی ہے، یعنی انسان کو بری موت یعنی حادثاتی موت، جس طرح کا آج کل دور ہے، انسان صبح ٹھیک ہوتا ہے، رات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو صلہ رحمی جو ہے انسان کو بری موت سے، حادثاتی موت سے انسان کو نجات دیتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ صدقے کا بھی ذکر کیا کہ صدقۃ اللیل تطفئ غضب الرب، یعنی رات کو صدقہ دینا، یعنی پنہان کر کے، چھپا کے، دکھا کے نہیں، چھپا کے صدقہ دینا، یعنی شب میں صدقہ دینا، یہ خدا کے خشم کو، اس کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، اس کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام تزکی الاعمال، یعنی صلہ رحمی جو ہے یہ اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اعمال کو خالص کرتا ہے، اعمال کو صاف کرتا ہے۔ وَتُنْمِي الْأَمْوَالِ، اموال کو زیادہ کرتا ہے، مال کو زیادہ کرتا ہے۔ وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى، اور بلاؤں کو رفع کرتا ہے، بلاؤں کو انسان سے دور کرتا ہے، کیا؟ یہ صلہ رحمی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُيَسِّرُ الْحِسَابِ، روز قیامت کے حساب میں صلہ رحمی کرنے والے شخص کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ روز قیامت کا دن اس کا جو حساب کتاب ہے خدا وہ آسان لے گا، سخت گیری خداوند متعال نہیں فرمائے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَتُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ، یعنی صلہ رحمی جو ہے یہ انسان کی موت کو دور کرتا ہے۔
یعنی انسان کی موت کو ٹال دیتا ہے، انسان کو جلدی موت نہیں آتی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت جو امام صادق علیہ السلام سے ہی نقل ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان صلۃ الرحم تزکی الاعمال، یعنی صلہ رحم، بے شک صلہ رحمی جو ہے یہ اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، اعمال کو، انسان کے اعمال کو صاف کرتا ہے، وتنمي الاموال، اموال کو زیادہ کرتا ہے، وتيسر الحساب، حساب کو آسان بناتا ہے، وتدفع البلوى، بلاؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، وتزيد في الرزق، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ انسان کے رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ انسان صرف ان لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے، ان لوگوں سے جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے تعلقات برقرار رکھتا ہے جن سے کوئی مالی فائدہ ہو۔ آج کل تعلقات کا معیار یہ ظاہری سٹیٹس بن گیا ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے سب اسی کے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ غیر ہو جاتے۔ تو عزیزان من، یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر انسان اس دنیا کی زندگی کے سامنے اس آنے والی زندگی جو ہے برزخ ہے، اس کے پاس بعد جو عوالم ہے، اگر انسان اپنی زندگی کا اس سے موازنہ کرے تو زندگی کی حقیقت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان ہاتھ ملتا ہے، حسرت کرتا ہے کاش کے وقت ملتا اور ہم جو ہے اپنے حالات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کر لیتے، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس کو معاف کر دیتے، کیا ہو جاتا اگر ہم اچھا کر دیتے۔ دنیا ہے بالآخر ختم ہو جانی، ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ماہ مبارک رمضان سے اچھا وقت آپ کو نہیں میسر ہوگا۔ اپنے ذاتی اختلافات، رنجشیں دور کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کو افطاری پہ بلائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، اگر کوئی شخص جو ہے آپ سے دوری اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لے اور ہر بات کو جو ہے وہ دولت کے پیمانے میں تولے۔ خداوند متعال کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، اور خداوند صلہ رحمی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، روز قیامت اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سی پریشانیوں کا یہ حل ہے، بہت سے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ بہت سی چیزیں انسان نہیں سمجھ پاتا کہ وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جتنی کوشش کر رہے وہ مشکلات سے نہیں نکل پاتا۔ بہت سے اعمال بجا لاتا ہے، جناب یہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، دعائیں کروا لو، یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جو موانع ہوتے ہیں ان کو برطرف کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے، پائیں گے کہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سے اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ اپنے اس منظور تک، اس ہدف تک، اپنی اس حاجت تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں آپ نے قطع رحمی تو نہیں کی، کہیں آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ناراض تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کسی کو بلا وجہ صرف اس کی غربت اور اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اس سے تو آپ دور نہیں ہیں۔ یہ کام کریں، جو موانع ہیں پہلے ان کو برطرف کریں، اس کے بعد اعمال بجا لائیں، انشاءاللہ خداوند غفار ہم سب کی آرزوؤں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔